نائب امیر جماعت اسلامی، جنرل سیکرٹری ملی یکجہتی کونسل لیاقت بلوچ، ملی یکجہتی کونسل اور مجلس وحدت المسلمین کے زیر اہتمام منعقدہ عشق پیغمبر اعظم کانفرنس سے خطاب کر رہے ہیں۔ آئیے سنتے ہیں۔ آج کی کانفرنس کا اصل پیغام یہی ہے کہ اتحاد امت اور قرآن و سنت کی بنیاد پر اہل اسلام کے درمیان وحدت اور یکجہتی آج بھی ایک زندہ پیغام ہے، اور یہی ہماری عزت اور ہمارے وقار اور ہمارے مستقبل کی حفاظت کا راستہ ہے۔ میں اس مرحلے پر چند گزارشات کرنا چاہ رہا ہوں۔ مجھے معلوم ہے کہ بہت وقت ہو چکا، قائدین اپنا کلام سنا کے چلے گئے، اب میں اور آپ موجود ہیں، بات تو آپ کو اب سننا پڑے۔ حضرات محترم اور میری بہت ہی معزز بہنوں اور بیٹیوں، بہت بڑی تعداد میں نوجوان موجود ہیں، اور اس کانفرنس کو انٹرنیٹ کے ذریعے ایک لائیو پروگرام کے ذریعے بھی پوری دنیا میں بھیجا جا رہا ہے۔ میری چند گزارشات یہی ہیں کہ ہم سب کا ایمان اور یقین ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم الانبیاء ہیں، رحمت للعالمین ہیں، محسن انسانیت ہیں، اور ان کی ذات اقدس تمام اہل ایمان کے لیے وحدت اور عقیدت کا مرکز ہے، اور ہم سب کا ایمان اور یقین ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان یہ بالکل حق پر مبنی ہے کہ تقوی اہل ایمان کی طرف سے یہ اللہ کا حق ہے، اور شریعت کے مطابق اہل ایمان پر اقتدار کرنے والے حکمرانوں کی اطاعت یہ بھی شریعت کا حق ہے۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اتباع پر، اطاعت پر اور ان کے اسوہ پر عمل کرنا یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے اس پوری امت پر فرض بھی ہے اور واجب بھی ہے۔ لیکن میں جس نقطے کی طرف توجہ دلانا چاہتا ہوں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خوش خلقی کے ساتھ، برداشت کے ساتھ، علم اور صبر کے ساتھ وحدت اور یکجہتی کا پیغام دے کے اس پوری سماج کو اور نظام کو بدلا۔ ہم یہ سب بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانیت کو ترجیح دی اور انسانوں کے معاملات کی اصلاح پر توجہ دی، اور ذہن سازی اور کردار سازی کے ذریعے اس پوری امت اور اہل ایمان کو کفر کے مقابلے میں، اسلام کی دشمن قوتوں کے مقابلے میں سیسا پلائی دیوار بنا دی۔ لیکن آج میں اور آپ اسی اصول پر سامنے رکھتے ہوئے غور کریں کہ یہ امت کا شرازہ کیوں بکھرا ہے۔
یہ اہل ایمان آپس میں کیوں دست و گریبان؟ یہ عرب و عجم، یہ شیعہ سنی اور ہمارے اپنے درمیان مزید طے در طے اختلافات یہ کیا انجام دے رہے ہیں، اور ہمیں کس طریقے سے اپنے آپ کو اس راستے پر لانا ہے جس سے واقعتاً ہم امت کے اتحاد کا حق ادا کر سکیں۔ آپ دیکھیں استعمار کی، استکبار کی، دین کی دشمن، مسلمانوں کی دشمن قوتوں کا اپنا ایک ایجنڈا اور طریقہ واردات ہے، لیکن ہم اس پر بھی غور کریں، ہماری اپنی بھی خطائیں ہیں، ہماری اپنی غلطیاں ہیں۔ جب تک ہم اپنی غلطیوں کا احساس کر کے آگے نہیں بڑھیں گے، یہ منزل کھوٹی ہوتی چلی جائے۔ اللہ نے پاکستان کی نعمت کلمے کی بنیاد پر بنا، اکابرین نے قرارداد مقاصد، آئین پاکستان، علماء نے 22 نکات پر اتفاق کیا۔ ملی یکجہتی کونسل نے تمام مسالک کے درمیان اتحاد اور وحدت کے 17 نکات کا ایک ضابطہ اخلاق طے کیا، لیکن المیہ ہے، نہ آئین پر عمل ہوتا ہے۔ ہم فوجی جنتا کو، ہم فوجی ڈکٹیٹرشپ کو الزام دیتے ہیں کہ آئین توڑتے ہیں، آئین معطل کرتے ہیں، لیکن جن کے پاس اقتدار آتا ہے وہ آئین کے مطابق اس ملک کو، اس نظام کو، اس ریاست کو کس حد تک چلانے کی کوشش کرتے ہیں۔ ہم دیکھ رہے ہیں پاکستان کا آئین کہتا ہے ریاست کا مذہب اسلام ہے، قرآن و سنت سے متصادم قانون نہیں بن سکتا، لیکن آج کھلے عام آئین سے، قرآن و سنت سے، قیام پاکستان کے مقاصد سے اور دین کی اس بنیادی پیغام سے انحراف کر کے ایک ایسی قانون سازی ہے جس سے مسلسل پاکستان غیر اعلانیہ بنیاد پر ایک لا دینیت اور سیکولرزم کی طرف دھکیلا جا رہا ہے۔ ہم دیکھیں ایران میں انقلاب آیا، امام کی قیادت میں ایک بہت بڑا انقلاب آیا، لیکن اس انقلاب کے مقابلے میں استعمار تو سازشیں کر رہا تھا، لیکن عالم اسلام نے، مسلم قیادت نے اس انقلاب کو تسلیم نہ کیا، جس سے آج امت میں ایک گہری دراڑ پیدا کر دی گئی۔ ہم دیکھیں افغانستان میں ایک طویل مدت سے استعماری قوتیں افغانوں سے ان کا ایمان، ان کا یقین، ان کی آزادی چھیننا چاہتے ہیں، لیکن وہ استقامت سے کھڑے ہیں۔ اور آج برطانیہ کے بعد USSR بکھر گیا، آج امریکہ اور نیٹو فورسز جو ذلت کی مٹی چاٹ رہی ہے، لیکن سازشیں عروج پر ہے، اور مسلم حکومتیں، مسلم قیادت، اسلامی قیادت ان چیزوں کی طرف آگے بڑھنے کو تیار نہیں کہ خیر کے ذریعے کو امت کی وحدت بنایا جائے۔ آج ہم دیکھیں مصر میں اخوان المسلمون ووٹ کی طاقت سے کامیاب ہوتی ہے، لیکن عوام کے فیصلے کو اس لیے قبول نہیں کیا جاتا کہ اسلام سے وابستہ ہے، قرآن و سنت کی بات کرتے ہیں، اللہ کے دین کی بالادستی کی بات کرتے ہیں،
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی وحدت کی بات کرتے ہیں، لیکن کھلی آنکھوں کے ساتھ ہر چیز کو مسمار کر دیا، لیکن کوئی حق کا ساتھ دینے کو تیار نہیں۔ آج ہم کشمیر کو دیکھیں، آج ہم فلسطین کو دیکھیں، آج ہم شام، یمن، ہم عراق، ہم روہنگیا کے مسلمانوں کو دیکھیں، ہم ڈھاکہ کی جیلوں میں پھانسی کے پھندوں پر جھومنے والے تو قومی نظریے سے عقیدت رکھنے والوں کی لاشوں کو دیکھیں، کسی کے اندر کوئی احساس نہیں پیدا ہوتا۔ میں صرف یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ حقیقت میں امت اسی وقت بن سکتی ہے، یہ وحدت اسی وقت آ سکتی ہے جب ہم اپنے درمیان خود اس کے لیے تیار ہو جائیں، اور علماء کرام اور دین اسلام سے وابستہ قیادتوں کی بڑی ذمہ داری۔ آپ سمجھتے ہیں ہماری سیاست، ہماری جمہوریت، ہماری پارلیمنٹ، ہماری ریاست کا نظام یہ جاگیرداروں، وڈیروں، سرمایہ داروں اور ذہنی غلام طاقتوں کے تابع ہے۔ اس سے آزاد کروانا یہ اتحاد امت، اللہ کے دین کی وحدت اس کا ذریعہ ہے۔ میں یہ بھی عرض کرنا چاہتا ہوں، ہم وحدت کی، امت کے ایک ہونے کی بات کریں، لیکن غربت ننگا ناچ ناچ رہی، افلاس بے روزگاری گھروں کو ڈس رہی ہے، نوجوان ڈگریاں لیتے ہیں لیکن ان کو روزگار نہیں ملتا۔ سود کی لعنت نے، IMF کی لعنت نے، قرضوں کی لعنت نے، کرپشن کی لعنت نے، بدعنوانیوں کی لعنت نے، اختیارات کے ناجائز استعمال نے آج ہماری معیشت کو تباہ و برباد کیا ہے۔ IMF، FATF انہی راستوں سے ہمارا بازو مروڑتے ہیں۔ یورپ کی پارلیمنٹ کہہ رہی ہے کہ عقیدہ ختم نبوت کا قانون بدلو، ناموس مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا قانون بدلو، اور پاکستان کے اسلامی قوانین کو غیر مؤثر کر دو۔ ہمیں یقین ہے جب تک یہ مسجدیں سلامت ہیں، ممبر و محراب سلامت ہے، امام بارگاہیں سلامت ہے، انشاءاللہ اس پاکستان کو کوئی مائی کا لال لادین ریاست نہیں بنا سکتا۔ لیکن آج ضرورت ہے کہ علماء کرام، اسلام سے محبت رکھنے والے جو معاشی ماہرین ہیں، ان بحرانوں سے نکلنے کے لیے عوام کا ساتھ دیں۔ بس میں آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ملی یکجہتی کونسل یہ ہوا کا تازہ جھونکا ہے، امت کے لیے خیر کا پیغام ہے، اکابرین کی امانت ہے۔ انشاءاللہ ہم اس کی حفاظت جاری رکھیں، اس کی خدمت جاری رکھیں۔ ہمیں یقین ہے، ہمارا ایمان ہے کہ ہمارے مقاصد سیاسی پاور پالیٹکس کے نہیں ہے، پاکستان کی نظریاتی محاذوں کی حفاظت کرنا ہے۔ اس فرض کو ہم ادا کریں گے انشاءاللہ۔ شاعر اسلام کی، اسلامی بنیادوں کی، تمام مسالک کے درمیان وحدت اور یکجہتی کے اس پیغام کو آگے بڑھاتے رہیں گے۔ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دائمی پیغام پر ایمان اور یقین ہے کہ مستقبل ہمارا ہے۔ سورج طلوع ہو یا غروب ہو، انشاءاللہ اسلام کا غلبہ ناگزیر ہے۔ اور میں ایک مرتبہ پھر مجلس بادت مسلمین کے جناب راجہ ناصر عباس صاحب، انہیں مبارکباد دیتا ہوں،
ان کے جوانوں نے، ان کی ٹیم نے، یہ واقعتاً ایک مشکل ٹاسک تھا، لیکن شاندار کانفرنس کے انعقاد کے ساتھ سب کے دلوں کو ایک سکون بخشا ہے، آنکھوں کو ٹھنڈک بخشی ہے، اور انشاءاللہ یہ کانفرنس سنگ میل بنے، کراچی میں بھی، پشاور میں بھی، لاہور میں بھی انشاءاللہ ملی یکجہتی کونسل کی ممبر جماعتیں اسی طرز کی اعلیٰ شان کانفرنسیں منعقد کریں گی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔